بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بلا شبہ ایک عظیم فتنہ تھا، اور اسلامی مملکت جس طرح کے مسائل اور آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی، ایسے نازک وقت میں خلیفہ وقت مولا علی جیسی کارساز اور عسکری و غیر عسکری خصوصیات کی حامل شخصیت کا داغ مفارقت دے جانا امت کے لیے کسی بڑی مصیبت سے کم نہ تھا۔ عام مسلمانوں کا تأثر یہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اس سانے عظیم میں شام کی خلافت و ملوکیت ملوث ہے، لیکن حقائق کچھ اور تھے۔ ابن خلدون اور امام زہری اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے نازک وقت پر خلیفہ وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کا کردار مثالی تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اس وقت شام پر حملہ کر کے پوری اسلامی سلطنت کے بلا شرکت غیر خلیفہ ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کمال اعلیٰ ظرفی اور صلح جوئی کا مظاہرہ کیا اور امت کو مزید خون ریزی سے بچانے کے لیے شام کی طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھایا، جس کا خمیازہ انہیں ساری عمر اپنے رفقا کی جانب سے طعنوں کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے پیچھے کار فرما عوامل پر نظر دوڑائی جائے تو تاریخ کے بہت سے تلخ حقائق سامنے آتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اسی روز امیر معاویہ اور عمر بن العاص پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا۔ باقی دونوں اصحاب تو کسی طرح سے اس حملے سے بال بچ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ حالات اس بات کی جانب اشارہ دے رہے تھے کہ مولا علی پر یہ حملہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی چلتی آ رہی خاندانی رنجشوں کا شاخسانہ نہ ہو، اور حالات کے مطابق اس کے تانے بانے حضرت امیر معاویہ تک جاتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے سب سے بڑے مخالف امیر معاویہ ہی تھے، اور عام مسلمانوں کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ امیر معاویہ کی جانب سے ہی کروایا گیا، اور عام مسلمانوں کا یہ شک تب مزید گہرا ہوتا چلا گیا جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ امیر معاویہ اس حملے میں بال بچ گئے ہیں، اور عام مسلمانوں میں یہ ایک تأثر عام ہونے لگا تھا کہ ہو نہ ہو یہ حملے حضرت امیر معاویہ کی ایک سازش ہے، کیونکہ وہ اس حملے سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے تھے، جبکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حملے میں شدید زخمی، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حملے کے نتیجے میں زندہ بچنے والے نہیں ہیں۔ تاریخ فرشتہ اور ابن خلدون کے مطابق اس وقت یہی گفتگو عام مسلمانوں کے مابین موضوع بحث تھی، لیکن اب آپ کو اہل سنت و جماعت اور اہل شیعہ کے مستند تاریخ دانوں کی تحریروں کی روشنی میں اس پورے واقعے کا پس منظر اور اس کے حقائق کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق جنگ نہروان میں چونکہ خارجیوں کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، اور ان میں سے بہت سے خوارجی اپنی جان بچا کر ادھر ادھر کے علاقوں میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس شکست کے بعد متعدد خارجیوں نے مکہ مکرمہ میں ملاقات کی اور 40 ہجری کی جنگ نہروان کی شرکت پر تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے کہ جنگ نہروان میں خارجیوں کے سینکڑوں ساتھی مولا علی کی فوج سے علیحدگی کے بعد علی کی افواج کے ہاتھوں ہی مارے گئے تھے، اور صرف وہ آدمی خوارج کے زندہ بچ کر فرار ہوئے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ انہی 9 خارجیوں میں سے 3 خارجی مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے، اور انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر بیعت کی کہ ہماری شکست اور ضلالت کا سبب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور ہماری سرپرستی نہ کرنے والے امیر معاویہ اور عمر بن العاص ہیں۔ چنانچہ اسلام کے ان تینوں رہنماؤں کے قتل پر اتفاق رائے سے راضی ہو گئے۔ جن 3 لوگوں کو قتل کرنا تھا ان میں علی المرتضیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نام شامل تھے۔ ابن ملجم نے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو، حجاج بن عبداللہ برق نے امیر معاویہ کو، اور عمر بن بکر تمیمی نے عمر بن العاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ ان تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کے وقت وار کرنا تھا۔
کوفہ میں ایک کتام نامی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل خارجی عورت تھی جس کو خاص طور پر اس مشن کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ وہ ابن ملجم کو لبھائے اور اس کو تحریک دے، چنانچہ اس نے اپنی ادائیں اور اپنا جسم دکھا کر ابن ملجم کے اس ارادے کو مستحکم کر دیا اور اسے لالچ دیا کہ اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد اس سے شادی کرے گی، اور اسے علی المرتضیٰ کے خون کا مہر قرار دیا۔ 19 رمضان 40 ہجری 60 عیسوی میں ان تینوں خارجیوں نے اپنے منصوبے کے مطابق ایک ہی روز صبح کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ امیر معاویہ اور عمر بن العاص اتفاقی طور پر بچ گئے۔ امیر معاویہ پر وار اوچھا پڑا۔ عمر بن العاص اس دن امامت کے لیے نہیں آئے تھے۔ ایک اور شخص ان کا قائم مقام ہوا اور وہ عمر بن العاص کے دھوکے میں مارا گیا۔ جناب مرتضیٰ کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا تھا، چنانچہ آپ مسجد علی میں تشریف لائے۔ ابن ملجم مولا علی کی مسجد پہنچنے سے پہلے ہی مسجد میں موجود تھا اور مسجد کے اندر سو رہا تھا۔ مولا علی جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک اجنبی شخص کو سوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو جگایا اور خود وضو کرنے کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ کا سر سجدہ میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا تو موقع کی تلاش میں مسجد میں موجود شکی ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا، سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ صحیح مسلم، المستدرک، الحاکم اور کے غم۔ حضرت علی اتنے سخت زخمی ہوئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلا کر نہایت مفید نصیحتیں کی اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لطف و مدارت کی تائید کی۔ جندم بن عبداللہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ کے بعد ہم لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ مولا علی نے فرمایا، اس کے متعلق میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنا نیا خلیفہ چننے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرو جو تم لوگوں نے ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان کو چننے کے لیے اختیار کیا تھا۔ میں جانشینی اور ملوکیت کے فتنے سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مختلف وصیتیں کی۔ قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا اور اس کو اتنا ہی زخم لگانا جتنا اس نے مجھ کو لگایا ہے، اور اس پر سختی نہ کرنا۔ جس تلوار سے بدبخت ابن ملجم نے حملہ کیا تھا وہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا، اور اسی روز یعنی 20 رمضان جمعہ کی رات کو یہ فضل و کمالات اور رشد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے تجہیز و تکفین کی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کی بجائے 5 تکبیریں کہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تجہیز و تکفین کی اور پشت کوفہ پر نجف کی سرزمین میں دفن کیے گئے۔ ابن ملجم اور اس کے ساتھیوں کا منصوبہ جب مکمل بے نقاب ہوا تو یہ تأثر دھندلا پڑ گیا کہ امیر معاویہ نے مولا علی پر حملہ کروایا تھا، اور دوسرا امام حسن علیہ السلام کی صلح جو طبیعت اور امن پسند خصلت کی وجہ سے بھی عام مسلمانوں نے اس بات کو زیادہ ہوا نہ دی اور مشیت ایزدی سمجھ کر اس کو قبول کیا۔ امام حسن کی امیر معاویہ کے ساتھ صلح کے بعد ان کی خلافت مکمل طور پر ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی، اور اس کے نتائج کربلا کے دردناک واقعہ پر اختتام پذیر ہوئے۔ حالانکہ سیدنا حسن کی امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی قابل ذکر شرائط میں سے ایک جانشین مقرر نہ کرنا بھی تھی، اور اس شرط کو بھی امیر معاویہ نے باقی تمام شرائط کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خصائص و امتیازات سے ممتاز فرمایا۔ آپ کو فضائل و کمالات کا جامع، علوم و معارف کا منبع، رشد و ہدایت کا مصدر، زہد و شجاعت و سخاوت کا پیکر اور مرکز ولایت بنایا۔ آپ وہ عظیم البرکت شخصیت ہیں جن کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ یہ آپ کی ایسی فضیلت ہے کہ جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جن لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک علی بھی ہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی سے ملاقات کرتے تو مرحبا
و اہلاً بابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی خوش آمدید اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہتے ہوئے ان کا استقبال کرتے اور ان حضرات کی بارگاہ میں نذرانے بھی پیش کرتے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش قیمت نذرانے پیش کرنے کے باوجود آپ ان سے معذرت کرتے اور کہتے فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔